اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بقائن کے درخت لگا کر آڑو کی فصل لینا چاہتے ہو؟ ممکن نہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جناب بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف کے مفاہمت اور جمہوریت، میثاق جمہوریت اور میثاق تجارت اور میثاق نوسر بازی، یہ جو انہوں نے کہا نا اپنی پہلی تقریر میں، اور پھر انہوں نے مختلف انٹرویوز میں کہا کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ میثاق معیشت ہو اور پھر بالخصوص میثاق جمہوریت ہو، اور آئیں سب مل کے بیٹھیں اور آئیں مل کے چلیں اور آئیں پاکستان کی کشتی کو پار لگائیں اور آئیں پاکستان کو ترقی سے ہمکنار کریں۔ لیکن جس لمحے وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، دوسری طرف وہ ڈکیتی مار رہے تھے پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر کہ 125 کے قریب جو پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل، جو بھی آپ نام دیں، ان کی جو سیٹیں، اسپیشل سیٹیں ہیں، جو خواتین کی نشستیں ہیں اور جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں، جو چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں اور جو وفاق میں بھی ہیں، جو قومی اسمبلی میں بھی ہے، وہ نشستیں چوری کی جا رہی تھی، ڈکیتی ماری جا رہی تھی، ڈاکہ مارا جا رہا تھا، ڈاکہ زنی کی جا رہی تھی۔ تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ آئیں مل کے بیٹھیں۔ تو اس پہ بیرسٹر گور نے بڑے خوبصورت انداز میں پارلیمنٹ میں کہا، انہوں نے اپنے ایک انداز، پٹھان بھائی ہیں نا، تو انہوں نے ایک اپنے انداز میں کہا کہ بقائن کا درخت، بقائن کہتے ہیں دھریک کے درخت کو، دھریک پوٹھوار کا ایک پودا ہے، ہمارے قابل فخر پوٹھوار کا ایک ایسا پودا ہے کہ جس کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو وہ اسے کہا کہ بقائن کے درخت لگا کے تو آپ اس سے چاہتے ہو کہ آڑو اتارو، اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ کڑوی فصل بو رہے ہو اور پھر جو کچھ بو رہے ہو اس کا میٹھا میٹھا نہیں نکلے گا۔ میٹھا میٹھا نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فصل میٹھی بو۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ یہ زندگی پہاڑ ہے، اس کے آپ چڑھتے ہوئے آپ جو کچھ بوتے ہو، جب واپس آتے ہو تو پھر وہی چیز آپ کو ملتی ہے کہ اوپر جاتے ہوئے اس میں آپ اگر پھول کاشت کرتے جاؤ، پھولوں کے بیج پھینکو، تو جب پہاڑ سے واپس اترو گے تو ایک بوستان، ایک گلستان آپ کا استقبال کرے گا۔ لیکن جاتے ہوئے اگر آپ ایک ایک کانٹا بوتے جاؤ گے تو واپس آؤ گے تو خاردار جھاڑیاں آپ کا استقبال کریں گی، آپ کے لیے گزرنا ممکن نہیں ہوگا۔ شہباز کے لیے بڑا زبردست پیغام ہے بیرسٹر گور کا کہ جو تم بو رہے ہو اس کے الگ کیسے کاٹ سکتے ہو۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے شہباز کے حلف کا جو تحفہ دیا، قومی اسمبلی میں، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں 125 خصوصی نشستیں جو خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں، وہ پی ٹی آئی سے چھین کر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں تقسیم کر دی گئی، اور ایم کیو ایم میں۔ وہ نون لیگ، وہ پیپلز پارٹی اور وہ باقی وہ جماعتیں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کرتی ہیں کہ ہم جناب یہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے اور ان کی خواتین کو یہ آگے لانے کے لیے اور خواتین کو فلاں اور خلاف ٹمکاں، انہیں یہ شرم نہیں آئی کہ خواتین کی نشستوں پہ ڈاکہ مارتے ہوئے اپنی خواتین کو انہوں نے وہ نشستیں بانٹ دیں، اقلیتوں کی ان نشستوں پہ ڈاکہ مارتے ہوئے اپنے چہتے لوگوں میں وہ نشستیں بانٹ دیں، اور کل اگر یہ چیزیں عدالتوں کے ذریعے سے واپس ہونا شروع ہوئی تو کتنی بے شرمی کی بات ہوگی ان نشست ہولڈر جو ہوں گے، جن کے نام نکالے گئے اور جنہیں اسمبلی میں بٹھایا جائے گا، جب وہ وہاں سے نکلیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں سے بٹھایا تھا جوتوں سے اتاریں گے، تو یہ منظر ان کے لیے اسی قسم کا ہوگا کہ پھولوں سے اس وقت بٹھائے جا رہے ہیں اور جوتوں سے اتارے جائیں گے۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے بڑا دمنگ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے جو خصوصی نشستوں کا حلف ہے وہ روک دیا ہے۔ باقی تفصیلات اس میں بہت ہیں، لیکن اصل خبر اس میں یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ، آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سے سوائے قاضی صاحب کی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ سے اچھی خبریں ملتی رہتی ہیں،
مائی لارڈ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اچھی خبریں ملتی رہتی ہیں. کبھی کبھی کوئی پشاور ہائی کورٹ سے خبر اچھی مل جاتی ہے, کبھی کوئی سندھ ہائی کورٹ سے اچھی خبریں مل جاتی ہے, اور پھر اگر زیادہ اچھی خبریں ملتی ہیں تو اتفاق سے پشاور ہائی کورٹ سے اچھی خبریں ملتی ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ سے اچھی خبر قوم کو یہ ملی ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے بعد جو خصوصی نشستیں چوری کی جا رہی تھیں, وہ چوری کی خصوصی نشستوں والوں نے اللہ رب العزت کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جو جھوٹا حلف لینا تھا اس سے پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا, اور الیکشن کمیشن کو اور باقی فریقین کو بھی انہوں نے طلب کر لیا. ناظرین, علی امین گنڈا پور اور شاندانہ گلزار صاحبہ اور بھی لوگوں کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہوئی ہیں, لیکن ان دو کے حوالے سے میں خصوصی بات کروں گا. شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ میں نے جو 6 مہینے سے زیادہ سے جو بندہ قید ہے جیل میں, وہ قیدی 6 تھوڑے میں نے کہا ہے, وہ 9 مئی کو پکڑے گئے تھے, پھر اس کے بعد زیادہ عرصہ گزر گیا, کہ وہ قیدی اس قدر پرسکون اور اس کے چہرے پہ اتنی بشاشت ہے, اتنی تازگی ہے, جبکہ اسمبلی میں یا باہر جن کو اقتدار دیا جا رہا ہے, جن کو اقتدار سونپا جا رہا ہے, جن کو اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھایا جا رہا ہے, وہ بلکہ بلی چڑھایا جا رہا ہے, وہ اس قدر شرمندہ ہیں, اس قدر نادم ہیں, اس قدر وہ بے سکون ہیں, ان کے چہرے اتنے اترے ہوئے ہیں, ان کی جو آنکھوں کی لالی وہ شرمندگی والی, ندامت والی ہے, وہ خوشی والی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف شاندانہ گلزار صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ جیل میں خوش ہے, وہ جیل میں بیٹھا وہ مطمئن ہے, وہ جیل میں بیٹھا وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ قوم کے لیے اس نے جو کوشش کی, قربانی دی, قوم نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے غریب لوگوں نے 8 فروری کو باہر نکلے, اور ان کو جو چور ڈکیت تھے, الیکشن کے ڈکیت, ان کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ان کا. اور نواز شریف وہ جو آسیں امیدیں لے کے آیا تھا, جو وہاں سے سیڑھیوں اور بیساکھیوں کے ذریعے آیا تھا, وہ ساری سیڑھیاں اور بیساکھیاں ساری کی ساری تلپٹ ہو گئی, ٹوٹ گئیں, اور جو امیدیں پاکستان اور پاکستان کو نواز دو, وہ نواز دو کی بجائے شہباز دو ہو گیا, اور دو سے مراد ہے 2 نمبر. تو یہ ایسی صورتحال ہے. علی امین صاحب نے یہ کہا ہے, جب انہوں نے پورے سبحان اللہ, علی امین وہی ہیں کہ جن کو گرفتار کر کے تو ان کی زلفیں جو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے رکھی تھی ان کو کاٹ دیا گیا. یہ بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, ناخن کھینچنا, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس طرح کی فستائیت ہوتی ہے ایسے ادوار میں, تو وہ سارا کچھ کیا گیا, لیکن وہ بندہ قائم رہا. اللہ رب العزت نے اسے عزت دی ہے, اور خان نے ان کو نامزد کیا, اور وہ پشاور خیبر پختونخوا کے اس وقت منتخب وزیر اعلیٰ ہیں بہت بڑی اکثریت کے ساتھ. وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت کے ساتھ پورے کر و فرض کے ساتھ گاڑیوں سمیت, قافلے سمیت جا کے ملے جیل میں, ڈالا جیل میں خان صاحب سے, اور خان صاحب نے ان سے بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا, اور انہیں دعائیں بھی دی اور شاباش بھی دی انہیں. اور خان صاحب نے وہ منٹوں کی ملاقات ہی سمجھ لیں کہ اس میں انہوں نے جو یہ نام لے گئے تھے اس میں سے ایک فہرست بنا کے خان صاحب نے یس کر دی کہ آپ ان لوگوں کو اسمبلی میں اس وقت جو نئی کیبنٹ بن رہی ہے اس میں وزارتیں دے دیں. ناظرین, دوسری طرف دیکھیے آزاد اور قیدی میں کیا فرق ہوتا ہے, آزاد اور غلام میں کیا فرق ہے. دوسری طرف اتنی جماعتیں ملی ہوئی ہیں اور اتنا کچھ انہیں پیچھے سے جو بیساکھیاں بھی دی جا رہی ہیں, سیڑھیاں بھی لگائی جا رہی ہیں اور ٹیکے بھی دی جا رہے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کے لیے جو وزارتیں ہیں اس کو تقسیم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کی وجہ بہت ساری جگہوں سے یہ لگانا, نہ اس کو نہیں لگانا, اس کو بٹھانا نہیں, اس کو نہیں بٹھانا, یہ ہمارا بندہ نہیں, یہ تمہارا نہیں, اس میں ہمارا بندہ بیٹھے گا. اس طرح کی صورتحال تو غلاموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. غلام کی کوئی زندگی اسی لیے نہیں ہوتی نا. تو وہ آزاد کی زندگی آپ دیکھیے, جو قیدی ہے اس نے منٹوں میں اپنی کیبنٹ جو ہے اپنے صوبے میں بنانے کے لیے فہرست یس کر دی, اور دوسری طرف بے شمار مشکلات ہیں. وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے لا کے بٹھایا ہے انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے اور کرانی ہے. ناظرین, عمران خان صاحب کے کہنے پہ پی ٹی آئی نے اگلے اتوار کو, جس طرح سے پچھلے اتوار کو چوری, مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا, اس دفعہ اسپیشل سیٹوں کی جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے احتجاج ہوگا. مینڈیٹ چوری والا احتجاج بھی ہوگا, اور اسی میں یہ تو زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور زیادہ لوگ دکھی ہیں اس پہ کہ آپ نے خصوصی نشستیں, ایک تو جس طرح سے وہ الیکشن کمیشن نے 4-1 سے فیصلہ دیا اور پنجاب سے جو ممبر ہیں انہوں نے
فیصلے میں انہوں نے باقی فیصلے کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، لیکن پنجاب کے ممبر نے یہ کہا کہ یہ نشستیں باقی جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی، اس کی وجہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے، ان کا شیئر نہیں ہے، ان کو تو اتنا ہی ملے گا۔ کاش آپ نے ایک کنال میں فصل کی اور 4 کنال کا آپ کو کس انداز سے فصل کا بیچ میں اس کو دے دیا جائے، اس کا نتیجہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی انداز سے ان جماعتوں کو جو ان کا کوٹا تھا وہ تو مل چکا، اب باقی جو کوٹا دوسرے کا ہے وہ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ایک کی تنخواہ کسی وجہ سے پینشن رکتی ہے تو وہ دوسرے ساتھ والے تنخواہ دار یا پینشنر کو پینشن یا تنخواہ نہیں ملتی، وہ اسی کا حق ہوتا ہے جس کا ہے، نہیں ہے تو روک لیا جاتا ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی چوری بارہا پکڑے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر چوری پکڑی گئی ہے۔ اب انہوں نے بہت تاخیر سے جو قانون کے طور پہ جو ایک دنوں کی میعاد تھی وہ گزرنے کے بعد انہوں نے فارم 45 اور فارم 47 جو ہے وہ اپنے ان کو مشتری کیا ہے، ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، لیکن ان میں اتنی باتیں اتنی خرابیاں تھیں، مثلا کیسرا الہی جو ہیں پرویز الہی صاحب کی مسز، ان کے حلقوں میں یعنی ایسا تھا کہ جدھر ان کے ووٹ تھے نا 880 وہ 80 کر دیے گئے، اور مخالف کے جو 80 تھے اس کو 880 کر دیا گیا، 120 جو تھے مخالف سے اس سے 1120 کر دیا گیا، اور جہاں ان کے 1010 تھے وہ صرف 10 رہ گئے۔ یعنی اس طرح سے پھر کیسرا الہی صاحبہ کے علاوہ سلمان اکرم صاحب، سلمان اکرم راجہ لاہور والے وہ ہوں، شعیب شاہین ہوں، بے شمار اور کون سا نہیں ہے کہ جتنے حلقوں میں بندوں کو ہرایا گیا ہے ان سب کے جو فارم 45 میں اس میں ٹیمپرنگ ہے، اوور رائٹنگ ہے، جیل سازی ہے، کمی کی گئی ہے یا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو وہ اگرچہ وہ فوری طور پہ لوگوں نے چیزیں محفوظ کر لی ہیں، فارم 45 اصل والے تو ان کے پاس پہلے ہی تھے، انہوں نے یہ بھی ویب سائٹ پہ آنے والے بھی نوٹ کر لیے ہیں، اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے مختلف جو سائٹس بند کی جا رہی ہیں یہ اسی لیے بند کی جا رہی ہیں کہ وہ جو چیزیں نوٹ ہو گئی ہیں ان کو ڈیلیٹ کروایا جا سکے، اور ڈیلیٹ کروانا انہوں نے شروع بھی کر دیا۔ ناظرین، کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ، اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا سخت اعلامیہ ہے۔ میری دانش کے مطابق کوئی سخت اعلامیہ نہیں ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو اعلامیہ 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے فوج نے اپنا موقف پھر وہی دیا جو اس سے پہلے دیا تھا کہ اس میں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، بالکل نہیں کیا جانا جو اس کا ذمہ دار ہے، لیکن اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ اگر کر دیا جائے کہ الیکشن 9 مئی کے حوالے سے جو ایک جس طرح سے عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک عدالتی کمیشن بنا دیا جائے، پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا، دودھ الگ اور پانی الگ، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزیں عوام میں رہیں اور نتیجہ اچھا نکلے۔ اور دوسرا جو فوج نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن میں گڑبڑ اور دھاندلی کے الزامات فوج پہ درست نہیں ہیں، اس سے 100% اتفاق ہے کہ فوج کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ الیکشن کروانا، صبح 8 بجے یا 9 بجے جو بھی پولنگ کا ٹائم تھا اس سے لے کے 5 بجے تک، 8 بجے سے 5 بجے تک تھا، 5 بجے تک فوج نے کسی جگہ گڑبڑ نہیں ہونے دی، کوئی ڈبوں کو اٹھانے نہیں دیا گیا، کوئی ڈبوں میں فالتو ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے۔ لیکن 5 بجے کے بعد جب گنتی شروع ہوئی تو 9 بجے تک جو ایسے پی ٹی آئی جا رہی تھی اور ایسے باقی گڑھے کی طرف اور کھائی کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کیوں غائب ہوئے انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر چیف الیکشن کمشنر نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا سب آروز کو کہ اتنے بجے تک 2:30 بجے تک آپ یہ سارا نتیجہ دے دیں، جو نہیں دے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو نتیجہ نہیں دیا گیا، کسی ایک نے بھی نہیں دیا، اور ایک کوئی آپ آرو بتائیں کہ جس کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہو۔ اس سے مراد دیا کہ چور آپ تھے، آپ اور آپ کے جو آگو ہیں، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، آپ یہ بلا وجہ یہ بوجھ جو ہے وہ فوج کے ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں، بلا وجہ یہ آپ خاکی وردی کے سر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدیانتی آپ نے کی ہے، آروز کو آپ نے خریدا ہے، آروز پہ جبر اور ساری چیزیں آپ کی طرف سے تھیں، اور یہ سارے کا سارا میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد راولپنڈی کے کمشنر جن کے 7 ضلع جن کے نیچے تھے ان کی کمشنری میں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے تھے، الیکشن کمیشن نے
اور باقی جو چیف جسٹس صاحب کے نام انہوں نے لیا ہے کہ انہوں نے مل کے یہ دھاندلی کر کے تو یہ لوگوں کو جیتے ہوئے کو ہارا ہوا ثابت کیا اور ہارے ہوئے کو جیتا ہوا انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ فوج کے ذمہ یہ ساری چیز لگائے جائے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسا ہوگا بھی نہیں، اور نہ پی ٹی آئی ایسا ہونے دے گی کسی صورت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ فارم 45 کس نے ٹیمپرنگ کی ہے، کس نے آرز کو کن کن حالات میں کس طرح سے، وہ بیچارے روئے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوئے، وہ بھاگے ہیں، وہ حلف اٹھا کے بھی وہ جو کچھ کہتے تھے نہیں مانا جاتا تھا، گن پوائنٹ پہ ان سے یہ سارا کچھ کروایا گیا۔ تو اس لیے یہ کسی طور یہ طریقہ درست نہیں کہ اس کو فوج کے ذمہ ڈالا جائے۔ یہ ساری ذمہ داری نواز شریف کی ہے، شہباز شریف کی ہے، مریم کی ہے، رانا ثناء اللہ کی ہے، خواجہ آصف کی ہے، آصف زرداری کی ہے، بلاول کی ہے، ایم کیو ایم کی ہے، فوج کی نہیں ہے۔ فوج نے الیکشن فیئر کروا دیے تھے۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق پوری قوم اس الیکشن سے مطمئن نہیں ہے۔ نون لیگ کے بھی جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر خاص طور پہ وہ شین کو ان کرنے کے لیے اور نون کو آؤٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا، میری تو سوجھ بوجھ یہ سیاسی سمجھ یہ کہتی ہے کہ شہباز نے اور اس کی بھتیجی نے انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، اور تیسرے بلاول کے ابا جی تھے، ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے بلاول بھی آؤٹ ہو گیا، حمزہ بھی آؤٹ ہوا، اور نواز شریف صاحب بھی آؤٹ ہو گئے۔ اور اس میں سب سے زیادہ زیادتی نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، بیچارے کو وہاں سے اب وہ اسے کہنا پڑے گا مجھے کیوں بلایا۔ اس کو بلایا اور اس کو الیکشن کے لیے تیار کیا اور اس کی بلی چڑھا دی گئی۔ امید پاکستان کو نواز دو، ایک ایک پیج کے فل جو 6 تاریخ کو اشتہار چھپے کہ منتخب ہو گیا، اس بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اور اسی لیے وہ بیچارہ جا کے درویشی میں، فقیری میں، جس طرح سے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے فقیر درویش، وہ مری کے پہاڑوں میں چلا کے بیٹھ گیا چپ کر کے، یہاں بھائی تم موج ملا کرو، اپنا اقتدار تم سنبھالو، اپنی وزارتیں تم سنبھالو، میں تو پہاڑ پہ خاموشی سے بیٹھا ہوں۔ اور وہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اب تو وہ چلا بھی شروع کر دیں وہاں پہ، لیکن وہی بڑی بری ہے ان کے ساتھ۔ اللہ ایسی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ ناظرین، فلسطین میں بہت برے حالات ہیں۔ فلسطین میں شہداء کی تعداد 30,000 سے اوپر ہو چکی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ 100، 150، 200، 250 لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں، گاڑیاں نہیں چل رہی، اسپتال بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے، اور لوگوں کے دفن کرنے کے لیے قبرستانوں میں بھی جگہ باقی نہیں بچی۔ ہم بڑی قوتوں سے، بالخصوص اپنی حکومت میں سب سے حکومتوں سے استدعا کرتے ہیں، اور اسلامی حکومتوں سے، جو مسلمان ممالک کی حکومتیں، اسلامی تو کوئی نہیں ہے ان میں، کہ وہ اپنا حق ادا کرے، اپنے فرض ادا کریں، یہ نہ ہو کہ بہت تاخیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، پاکستان کا، کشمیر کا، فلسطین کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔